بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عنوان ہے عموماً مرد دوسری شادی کا کیوں سوچتے ہیں؟ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب گھر میں تھوڑا بہت چپقلش اور آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو عورت بھی جان چھڑانے کا سوچتی ہے اور مرد بھی عموماً جان چھڑانے کا سوچتے ہیں، لیکن جن سے بچے ہو چکے ہوں اور اپنے بچوں پہ ترس کھاتے ہوئے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہی اب اس سے ذہنی طور پر آہنگی ہے نہیں اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں رہی اور یہ میری بات ماننے کو کیا سننے کو تیار نہیں، تو پھر مرد اگر شیخ رشید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں تو وہ غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں، اور اگر مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی ان کے سامنے ہو تو پھر وہ دوسرا حلال راستہ اختیار فرما لیتے ہیں اور اس کی طرف تگ و دو شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور بہت سارے دنیا بھر سے فون آتے ہیں کہ بھئی ہمیں دوسری شادی کرنی ہے، پہلے میں یہ مسئلہ ہے، تو میں ان کے مسائل کی لسٹ جو شروع کرتے ہیں شروع ہی نہیں ہونے دیتا۔ میں ان سے کہتا ہوں بھئی آپ کی بیوی کے مسائل بتانے کے مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں، غیبت ہے خواہ مخواہ، اور اس میں آپ کا بھی نقصان ہے، آپ کی بھی نیکیاں جائیں گی، میری بھی غیبت سننے والے کی بھی نیکیاں چلی جاتی ہیں، جس کی غیبت کی جا رہی اس کے پاس تو فائدہ کوئی نہیں۔ غیبت کر کے نیکیاں ہماری قیمتی نیکیاں ان کو ہم دیں۔ آپ کو اللہ پاک نے اختیار دی ہے، آپ کی بیوی میں کوئی خامیاں نہ ہو، خوبیاں ہی خوبیاں ہو، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی جن کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7-8 شادیاں کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں کون سی کمی تھی، کیا خوبی ان میں نہیں تھی کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نکاح کیے؟ تو آپ کی پہلی بیوی میں ہزاروں خوبیاں تو بھی آپ کو اللہ پاک نے دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرنے کا اختیار دی ہے، لہذا آپ کو یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ عام طور پر پہلی بیویاں زیادہ اس لیے پریشان ہوتی ہیں، گھبراتی ہیں، ایک کوئی احساس کم طریق کہ اگلی آ کر میری والی محبت نہ لے لے، نہ چھین لے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبیاں دی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو خوبیاں دی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے بعد 7-8 شادیاں کی اور بہت اچھی شادیاں بھی کی اور بہت خوبصورت خواتین سے شادیاں کی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہیتا پن زندگی کے آخری سانس تک ختم نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا بھری محفل میں سب سے زیادہ کس سے محبت، فرمایا عائشہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں اور بیماری وغیرہ کی حالت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے باریوں کا، تو ازواج مطہرات کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں، تو تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان تمام مقدس ہماری ماں کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی برکت سے ہمیں بڑی خیریں ملی، ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی بڑی خیریں ملی، لیکن یہ بھی ہماری جو ماں ہیں انہوں نے یہ پوری امت تک بڑی خیریں پہنچانے میں بڑی بڑی مشقتیں برداشت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان مقدس اور عظیم ماؤں کو بھی اور ہماری سگی ماؤں اور سگے والدین کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ رب ارحمہم کما ربونا صغارا، رب ارحمہم کما ربونا صغارا، رب ارحمہم کما ربونا صغارا۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باریاں پوچھ رہے ہیں تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کی انتظار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات نے پھر خود ہی یعنی عرض کر دیا کہ آپ انہیں کے پاس رہیں، اور میں جو ہے نا ہم آپ کو بخوشی اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دوسری بیوی
خوشی سے کسی کوئی بھی چیز ہبہ کرے شوہر کو، اپنی باری ہبہ کرے، اپنے حقوق میں کوئی کمی بیشی کرے تو وہ کر سکتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ بیویاں تو عام طور پہ دل میں تو سوچ سکتی ہیں کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کرے، لیکن اس کے زبان پہ اعتراف کرنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا اور شوہر کو منع کرنا یا اس کی مخالفت کرنا یا اس کے خلاف کچھ مہم چلانا، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور شوہر کی مخالفت ہے، اور اس میں دیکھیں اللہ پاک نے مرد کو اختیار دیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی ہے، تو اس وقت دنیا کا کوئی انسان مرد کو دوسری تیسری چوتھی شادی سے نہیں روک سکتا۔ تو اللہ رسول نے اجازت دی ہے تو کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے حکومت وقت ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کو روک نہیں سکتا، اس کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اور یہ مرد کو ہی پتہ کہ اس کو کتنی ضرورت ہے دوسری شادی کی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اچھا جیسے ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتی تھی جب کسی مدرسے میں اختلاف پیدا ہو جائے مدرسین کا، محتمین کا، تو اس اختلاف کو دیکھ کر ہمیں وقتی طور پہ تو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اختلاف کیوں ہوا، لیکن ساتھ ساتھ دل میں خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ اس اختلاف کے نتیجے میں انشاءاللہ کوئی نیا مدرسہ بلکہ نئے مدرسے وجود میں آئیں گے، اور بہت سارے اختلافات کے نتیجے میں اسی طرح ہوا تو وہ اختلاف رحمت کا ذریعہ بن گیا، بے شمار نئے مدرسے وجود میں آ گئے، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ تو اسی طرح میاں بیوی جو اختلاف ہو تو اس میں جہاں ایک اعتبار سے اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ اختلاف ہوا، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو شوہر ہے اب یہ کسی اور بے سہارا کا سہارا بننے کا سوچے گا، ورنہ اگر ایک ہی بیوی پوری توجہ دیتی اور سب کچھ دیتی تو شاید اس کو خیال بھی نہ آتا، لیکن اس کی طرف سے بے توجہی اور بلکہ کچھ مزید کوتاہی، اس کی وجہ سے اب اس مرد کو خیال آیا کہ میں کسی اور بے سہارا کا بھی سہارا بن سکتا ہوں اور اس کے ذریعے بھی بڑی خیریں پا سکتا ہوں۔ جیسے ایک مدرسے کے اختلاف کے نتیجے میں نیا مدرسہ بلکہ نئے مدرسے وجود میں آ جاتے ہیں، اسی طرح میاں بیوی کے اختلاف کی وجہ سے نئی بیوی کسی اور ایک بیچاری عورت کا سہارا بلکہ بعض دفعہ 2-3 مزید خواتین کا سہارا بننے کی اللہ پاک صورتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو بظاہر اس اعتبار سے یہ میاں بیوی کا اختلاف تھوڑا سا باعث رحمت بن گیا، اور اس میں پہلی بیوی کو بھی دل بڑا رکھنا چاہیے اور اس کو تسلی رکھنی چاہیے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد مزید کتنی بیویاں آئیں تو ان کے چہیتے پن میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی جب دنیا سے تشریف لے جا رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں بیویوں کو دل بڑا رکھنا چاہیے اور اللہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کے مقدر کا ہے آپ کو مل کے رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقدر کا جو تھا، جو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو خیریں تھیں، اتنی ساری بیویاں آنے کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقدر میں اور آپ کی شان میں اور آپ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہمارے دل سے دعا ہے پہلی بیویوں کے لیے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود خزانوں سے عزتیں دی، عظمتیں دی اور شوہر کی محبت بھی، سب کچھ اللہ پاک نے وافر عطا فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کے شوہر کا دوسری تیسری چوتھی شادی کریں، اللہ پاک آپ کو بھی اپنے شوہر کی طرف سے اور اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے ایسی نعمتیں عطا فرمائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جیسے اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کی مشابہت کی برکت سے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی برکت سے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت جو چھوٹی ہوئی ہے، جس پر ہزاروں شہیدوں کے ثواب ملتے ہیں، کیونکہ اس سنت میں کئی سنتیں زندہ ہوتی ہیں، اور ایک ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب، تو ہزاروں شہیدوں کا جو ثواب ملے گا آپ کے شوہر کو، پھر انشاءاللہ اس میں آپ معاونت کی برکت سے آپ کو بھی ملے گا، اور پھر اس مشابہت کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ان مقدس ہستیوں کے ساتھ آپ کا حشر فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، جنت الفردوس میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ اللہ پاک اگر آپ کو عطا فرما دیں، اس تھوڑی سی دنیا کی قطرے جیسی زندگی اور آخرت کی سمندر جیسی زندگی، اس قطرے جتنی چھوٹی سی زندگی میں اگر تھوڑی سی مشقت آ بھی گئی، لیکن حقیقت یہ کہ مشقت آتی نہیں ہے، بیویاں زیادہ ہوں تو بڑے فوائد ہیں، اللہ کی قسم بڑے فوائد، اللہ کی قسم بڑے فوائد، باری باری کام ہوتا ہے، باری باری آرام ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی بیوی ہو وہ بیچاری اتنے سارے کام، اتنے سارے جناب وہ یعنی مشقت والے سارے کام اکیلی اس کو کرنا پڑے تو کتنا مشکل ہو جائے، تو اگر وہ باری باری کام ہو جائیں تو کتنی آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ پاک نے اس میں بڑی خیریں رکھی ہیں، بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ہر حکم کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیاری سنت کو خود بھی خوشی خوشی اپنانے کی، اور دنیا کے کونے کونے میں، دنیا بھر میں پھیلانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔